انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ حسن نصراللہ کی مخبری ایران نے کی۔ تہلکہ خیز حقائق سامنے آ گئے۔ حسن نصراللہ کو حملے کی جگہ بلانے والا بے نقاب، بہت بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا سراغ کیسے لگایا اور انہیں کیسے نشانہ بنایا گیا؟ رواں برس ستمبر کے دوران 2 ہفتوں میں لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کو اپنے کمانڈ اسٹرکچر میں یک کے بعد دیگرے کئی بڑے دھچکے برداشت کرنا پڑے ہیں۔ حزب اللہ کے کارکنوں کے زیر استعمال پیجر دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت سے شروع ہونے والا سلسلہ تنظیم کے سینئر کمانڈر کو نشانہ بنائے جانے سے ہوتا ہوا تنظیم کے سربراہ حسن نصراللہ کی ہلاکت تک آن پہنچا ہے۔ حسن نصراللہ، جو اب تک اسرائیل کی پہنچ سے باہر تھے، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ اس کارروائی کے بعد سامنے آنے والا ایک اہم سوال یہ تھا کہ اسرائیلی فوج نے حسن نصراللہ کا سراغ کیسے لگایا اور وہ انہیں حزب اللہ کے سینئر کمانڈرز کے ہمراہ نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ بی بی سی کے نامہ نگار برائے سیکیورٹی فرینک گاسٹ نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حسن نصراللہ کو نشانہ بنانا اسرائیل کے لیے ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ وہ گزشتہ کئی برسوں سے روپوش تھے اور اسرائیل کی نظریں ان پر کافی عرصے سے تھیں۔ گارڈنر کا کہنا ہے کہ حال ہی میں حزب اللہ کے ہزاروں پیجرز اور واکی ٹاکیز کو دھماکے سے اڑایا گیا اور یہ قیاس کیا گیا کہ اس کے پیچھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ان آلات کی سپلائی چین تک رسائی پا کر ان میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا اور یہ تقریباً 15 دن پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جو کچھ ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کسی طرح حزب اللہ کی کمان کے ڈھانچے میں اندر تک رسائی میں کامیاب ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے تمام سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیلی کارروائی نے حزب اللہ کے حفاظتی آلات کو اتنے مؤثر طریقے سے کیسے ناکام بنایا؟ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل حسن نصراللہ تک کیسے پہنچا؟ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک خوبصورت رپورٹ میں کہا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت سے قبل اس نے لبنان، اسرائیل، ایران اور شام میں 1 درجن سے زائد ذرائع سے بات کی تھی۔ اس گفتگو میں یہ بات سامنے آئی کہ کس طرح اسرائیل شیعہ عسکریت گروپ کی سپلائی چین اور کمانڈ اسٹرکچر کو تباہ کر پایا ہے۔ ایک ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ حسن نصراللہ اور حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ 20 سال کی گئی جاسوسی سے حاصل کرنے والا نتیجہ ہے۔ ایک شخص نے اس جاسوسی کو شاندار قرار دیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے قریبی وزراء کے گروپ نے بدھ کو اس حملے کی اجازت دی تھی، مگر یہ حملہ اس وقت ہوا جب نیتن یاہو وہاں سے میلوں دور نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ اس منصوبے پر کئی برسوں سے کام ہو رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ کئی سطحوں پر کیا گیا ہو۔ ان کے مطابق یہ اس طرح یہ مواصلات کے درمیان خفیہ طور پر مداخلت کی طرف اشارہ کرتا ہے، سیٹلائٹ ہو یا خفیہ طور پر لی گئی تصاویر۔ اس میں تصاویر کا تجزیہ بھی شامل ہو سکتا ہے، تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انسانی انٹیلیجنس معلومات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس میں زمین پر موجود جاسوسوں کی مخبریاں بھی شامل ہو رہی ہوں گی۔ سن 2006 کی حزب اللہ اسرائیل جنگ کے بعد حسن نصراللہ نے عوامی اجتماعات یا تقریبات میں شرکت کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ ان کی سیکیورٹی سے وابستہ ذرائع نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ حسن نصراللہ حد درجہ محتاط تھے۔ ان کی نقل و حرکت بہت محدود تھی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروپ سے ہی ملتے تھے۔ اسرائیل نے حسن نصراللہ کو نشانہ کیسے بنایا؟ اسرائیلی فوج کے 3 اعلیٰ افسران نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ وہ کئی مہینوں سے حسن نصراللہ کی موجودگی کا مقام کے بارے میں جانتے تھے۔ اسرائیلی رپورٹس کے مطابق نصراللہ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ فوری طور پر اور امریکہ کو بتائے بغیر کیا گیا تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 17 ستمبر کو پیجر دھماکوں کے بعد حزب اللہ کے سربراہ بہت محدود ہو گئے تھے، کیونکہ یہ شبہ تھا کہ اسرائیل انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی تقاریر بہت پہلے سے ریکارڈ کر کے تقریبات میں چند دنوں کے بعد چلائی گئیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی بیروت میں ایک رہائشی عمارت کے تہخانے میں واقع حسن نصراللہ کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کر کے اسے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی فوج کا یہ کہنا ہے کہ حسن نصراللہ سمیت حزب اللہ کے 9 اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو
گزشتہ ہفتے کے دوران ہلاک کیا گیا۔ سویڈش ڈیفنس یونیورسٹی میں حزب اللہ کے ایک تجربہ کار ماہر میگنس نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یہ حزب اللہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ میگنس کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل جانتے تھے کہ نصر اللہ اجلاس منعقد کر رہے تھے، وہ دیگر کمانڈر سے مل رہے تھے، پھر ان پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل نداو شوشانی نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ فوج کے پاس حسن نصر اللہ اور دیگر رہنماؤں کے اجلاس کے بارے میں ریئل ٹائم معلومات تھیں۔ شوشانی نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کو یہ معلومات کیسے ملیں، تاہم شوشانی نے بتایا کہ یہ رہنما اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کے لیے ملاقات کر رہے تھے۔ اسرائیل کے ہاتھ زورم فضائی اڈے کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ایمیچائی لیون نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ چند سیکنڈ کے عرصے میں درجنوں بم گرائے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپریشن بہت پیچیدہ تھا، اس کی منصوبہ بندی کافی عرصے سے کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار جب اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ کی موجودگی کے مقام کی نشاندہی کر لی تو اس کی فضائیہ کے F-15 جنگی طیاروں نے مبینہ طور پر 80 بم گرائے، جس سے بنکر تباہ ہو گیا۔ ان بموں نے جنوبی بیروت اور دیہا میں زیر زمین تہہ خانوں کو نشانہ بنایا۔ حسن نصر اللہ اعلیٰ کمانڈر سے ملاقات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب واضح کرتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹس نے حزب اللہ کے سیکیورٹی سسٹم تک رسائی پا لی تھی۔ نصر اللہ کی جگہ جلد ہی کوئی لے گا، لیکن اس نئے رہنماؤں کو ہمیں ایسا کرنے میں برسوں لگیں گے، جبکہ ان کے پاس ایسا کرنے کی زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کا اسرائیل پر بہت بڑا حملہ۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے گلیوڈ بیس کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اپنے حملے میں فادی 4 کے 30 میزائلوں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی علاقوں میں میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق کھلے علاقوں میں راکٹ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی زمینی پیش قدمی تردید کر دی۔ اسرائیلی دعوے جھوٹے ہیں، جب بھی آئیں گے ہم ان کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کے بیروت سمیت مختلف لبنانی علاقوں میں فضائی حملے جاری ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز صہیونی حملوں میں 95 شہری شہید، 172 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تمام مسلم ممالک کو ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ آ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے منگل کو جاری بیان میں کہا ہے کہ دشمن کی جانب سے لبنانی زمینی راستے سے ٹینکوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ اسرائیلی فوج جب بھی آئے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی بمباری میں 6 افراد شہید ہو گئے، جبکہ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں 2 گھروں پر اسرائیلی حملے شہید افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خان یونس کے مشرقی وسطی میں اسرائیلی فوج کے انجینئرنگ یونٹ کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں اسرائیلی فوج کے ہلاک اور زخمی ہونے کی بھرپور اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔